السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوال کیا گیا کہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں، سوال کرنے سے پہلے ناظرین آئی ریکویسٹ فار یو کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ آپ سے اکثر ویڈیو میں کہا جاتا ہے کمنٹس باکس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ لوگ لکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، مگر کوئی ایسے سوالات ضرور لکھا کریں جن سے ہمیں بھی معلومات میں اضافہ ہو، ہماری اور لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو۔ ایسے سوالات پوچھے جائیں جن پہ ویڈیو بنانا آسان ہو۔ آئیے ناظرین سوال سنتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ جب ہم استخارہ کرواتے ہیں عاملوں سے تو عموماً عامل یہ کہتے ہیں کہ استخارے میں کہ یہ جو جادو ہے آپ پہ جادو کیا گیا ہے اور یہ جادو کرنے والی آپ کی پھپھو ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے کا نام زے سے آتا ہے، بے سے آتا ہے، میم سے آتا ہے، لام سے آتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، ایک بہت اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، نام ندیم ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک عامل کے پاس گئے اور اس عامل کو بتایا کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ تو اس عامل نے بڑا توجہ دی اور بہت دیر تک کچھ پڑھتا رہا۔ پڑھنے کے بعد اس نے نام کی پرچیاں نکالیں۔ پرچیاں نکالنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ ایک پرچی کو اٹھا لیں۔ جب انہوں نے پرچی اٹھائی تو اس میں لفظ نکلا، مثال کے طور پر بے۔ جب بے نکلا تو وہ بے کا نام لے کر، مطلب بے کا لفظ لے کر اپنے گھر تشریف لائے، اور گھر پہ لانے کے بعد اپنی زوجہ سے بات چیت کی کہ بھائی یہ چوری جس نے کی ہے، عامل صاحب نے بتایا کہ اس کا نام بے سے آتا ہے۔ اب لازمی بات ہے، دونوں میاں بیوی نے خوب سوچا تو ان کے گھر کی ماسی جس کا نام بے سے آتا تھا اس پہ شک ہو گیا۔ جب شک ہوا تو انہوں نے اس پہ سختی کی، اور سختی کرنے کے بعد دیکھیں عموماً یاد رکھ لیجئے یہ کہ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرآن پاک کو لے آتے ہیں، یعنی قرآن پہ ہاتھ رکھو، قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم نے چوری کی ہے، نہیں کی ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، قرآن پاک ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ قرآن پاک قسم اٹھانے کے لیے نہیں لایا گیا ہے۔ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں انہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو اس پر شک ہے، آپ اس سے قسم اٹھا لیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو اسے آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ بہرحال ان لوگوں نے بہت اس پہ زور دیا، اور زور دینے کے بعد جب وہ نہیں مانی تو اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک عامل کی بے وقوفی سے ایک کا روزگار چھن گیا، اور وہ عورت بے روزگار ہو گئی۔ اب کیا پتہ اس کے گھر میں وہی خالی کفیل تھی، کون تھا، کس طرح وہ گزارا کرتی تھی، کتنی تکلیف میں عورت صرف عامل کی وجہ سے ہو گئی ہوگی۔ دیکھیں ہم الحمدللہ باموکل ہیں۔ ہم جو بھی استخارہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کرتے ہیں۔ یہ اگر نام کسی کا معلوم کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جعلی عاملوں سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو کسی کا نام معلوم کرنا ہے، کسی کا چہرہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ کام کس نے کیا ہے، اس کے لیے ہم جیسے عامل جو موکل ہوتے ہیں، جن کے بعد لاکھوں جنات ہونے کے باوجود 7 دن کی پڑھائی کرتے ہیں، 7 دن کے بعد وہ چہرہ نظر آتا ہے، وہ نام پتہ چلتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ کسی کے پاس بھی 2 گھنٹے نہیں ہوتے کہ وہ ایک مریض کے لیے بیٹھ جائے اور 7 دن تک پڑھائی کر سکے، تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ صرف استخارہ اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے کہ بھائی شادی کے لیے کیا جائے، کہ بھائی یہ شادی میں اس شخص سے بہتر ہے یا نہیں، یا لڑکا لڑکی کا نام لیا استخارہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ مگر کسی کا نام لینا کہ آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے نام لیا، عامل نے بتا دیا کہ بھائی آپ کے گھر میں جو ہے وہ فلانا بندہ ہے، اس کا ناخن لال ہے، اس کا پیر تھوڑا ٹیڑھا ہے۔ دیکھیں ان چیزوں میں نہ آئیں، یہ بہت
نیگیٹو چیزیں اور دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ تو برائے مہربانی ایسے عاملوں سے بچیں۔ اگر آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا ہے، تو میں آپ کو ایک ویڈیو کے توسط اپنے چینل کے توسط ایک وظیفہ عنایت کر رہا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے 1100 مرتبہ یا قویو پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو چور ہوگا وہ مال آپ کا واپس رکھ جائے گا، اور اگر مثال کے طور پر وہ مال ضائع ہو گیا ہے تو آپ کے دل میں، یعنی جب صبح اٹھیں گے تو دل میں آپ کے سکون پیدا ہو جائے گا۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1100 مرتبہ یا قویو پڑھنا ہے، سیدھی کروٹ سونا ہے، اور سونے سے پہلے جو وظائف آپ کرتے ہیں وہ کر لیں، انشاءاللہ سو جائیں، اللہ کے حکم سے خواب میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جعلی عاملوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، جعلی عاملوں سے دور رہنا ہے، اپنی ماں بہنوں کو جعلی عاملوں سے دور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا۔